الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، تفہیم الفلکیات کا آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے، اور آج ہم ٹرائی اینگل کو شروع کر رہے ہیں، یعنی مثلث کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ زاویہ کی بحث اور ٹرائی اینگل یعنی مثلث کی بحث یہ نظری فلکیات کے اندر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسی کے اوپر ہم آگے جا کر بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ سمت قبلہ اور اوقات نماز کے نقشے بنانے میں ہمیں اس کی کافی ضرورت پڑے گی، زاویے کی اور اس مثلث کی۔ تو اس کے اضلاع کو معلوم کرنے سے متعلق جتنی بحث ہوگی، اس کے زاویوں کو معلوم کرنے سے متعلق جتنی بحثیں ہوں گی، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ تو اس کا سمجھنا یہی اس کے اوپر ہی انحصار ہوگا عملی فلکیات کا۔ تو آج ہم مثلث کو شروع کرتے ہیں۔ مثلث کہتے ہیں 3 زاویوں اور 3 ضلعوں والی شکل، 3 کونوں والی، یعنی 3 زاویوں اور 3 ضلعوں والی جو شکل ہوگی اس کو مثلث کہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ضلع یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ کو یہ 3 خط نظر آ رہے ہیں، ان کو ہم اس مثلث کی 3 ضلع کہتے ہیں۔ یہ مثلث کی 3 ضلع ہیں، اور اس کے اندر 3 زاویے بھی بن رہے ہیں نا۔ ایک زاویہ یہ بن رہا ہے، ایک یہ بن رہا ہے، اور ایک یہ بن رہا ہے۔ اس کو کونے کا نام ہم رکھتے ہیں اے بی سی، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر۔ تو اے بی سی یا اے بی اور اس کو سی رکھ دیں، کچھ بھی رکھیں، تو یہ 3 ضلع اور 3 زاویوں والی شکل آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اس کو کہیں گے ہم مثلث۔ ثلث سے ہے، یعنی 3 کونے ہوتے ہیں اس کے، اور تکون نما ہوتی ہے، تکون بھی اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مثلث۔ اور یہ جو 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں خطوط، یہ 3 اس کے اضلاع ہوتے ہیں۔ اے اور سی یہ ایک ضلع ہے، اے اور بی یہ دوسرا ضلع ہے، بی اور سی یہ تیسرا ضلع ہے۔ اس کے اندر 3 زاویے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو اندر ہے اس کو کہتے ہیں مثلث کا اندرونہ، یعنی نقاط کا ایسا سیٹ جو مثلث کے ضلعوں کے درمیان میں واقع ہو، اس کو کہتے ہیں مثلث کا اندرونہ، انٹیریئر سائڈ۔ اور یہ جو بار آپ کو نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ اگر میں اس مثلث کو تھوڑا سا مزید یہاں پہ اس کو لمبا کروں اور اس کو مزید اس طرح کھینچوں، تو ایک ادھر بھی کچھ بن رہا ہے راسی زاویے کی طرح۔ تو یہ مثلث کا بیرونہ ہوگا، یہ مثلث کا اندرونہ ہوگا، یہ مثلث کا بیرونہ ہوگا۔ یہاں سے بھی مثلث کا اندرونہ اور بیرونہ آپ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ خط اس طرح کھینچ دوں، یہ اپنی سیدھ میں اس طرح جائے، تو یہ مثلث کا کیا ہو جائے گا؟ بیرونہ ہوگا۔ تو مثلث کا اندرونہ، مثلث کا بیرونہ۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ اس مثلث کے اندر دیکھیں، ہر ضلع کے سامنے ایک زاویہ ہے اور ہر زاویے کے سامنے ایک ضلع ہے۔ یہ بات بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ جو ضلع ہے اس کے سامنے یہ زاویہ ہے، اور یہ جو زاویہ ہے اس کے سامنے یہ ضلع ہے، اس ضلع کے سامنے یہ زاویہ ہے، اور اس زاویے کے سامنے یہ ضلع ہے۔ تو ہر ایک زاویے کے سامنے ایک ضلع ہے اور ہر ایک ضلع کے سامنے ایک زاویہ ہے۔ یہ بات بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہ مثلث کی بنیادی کچھ چیزیں ہیں، اور یہ جو مثلث کے رأس کہلاتے ہیں، یہ جو 3 کونے ہیں نا، یہ مثلث کے رأس کہلاتے ہیں۔ اب ہم مثلث کی 2 قسمیں کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر مثلث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سطحی مثلث، سطحی مثلث، اور نمبر 2 کروی مثلث۔ کیا؟ کروی مثلث۔ سطحی مثلث نام سے ہی واضح ہے کہ ایسی مثلث کہ جس کے تینوں ضلع خط مستقیم کی طرح ہوں، تینوں ضلع بالکل سیدھے ہوں، ان میں کوئی گولائی نہ ہو، قوس نما نہ ہو۔ جیسے کہ یہ مثلث آپ کو نظر آ رہی ہے، تینوں ضلع اس کے کیا ہیں؟ بالکل سیدھے ہیں۔ تو اس کا نام ہم رکھیں گے یہ سطحی مثلث ہے، کہ تینوں ضلع کیا ہوں؟ بالکل خط مستقیم ہوں، ان میں کوئی گولائی نہ ہو۔ اور کروی مثلث، کروی کرے سے ہے تو کرہ گول ہوتا ہے نا، تو کروی مثلث وہ مثلث ہوتی ہے جس کے تینوں ضلع گول ہوں۔ تینوں ضلع کیا ہوں؟
گول ہوں. اور حقیقت میں یہ جو قروی مثلث ہے شکل اس کی ایسی ہوتی ہے, یہ سطحی مثلث ہوگی, اور قروی مثلث اس کا ایک ضلع مثلا ایسے ہوگا, دوسرا ضلع ایسے ہوگا, تیسرا ضلع ایسے ہوگا, تینوں ضلع. اور تینوں ضلع دائرہ عظیمہ ہوں گے. دائرہ عظیمہ آپ نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے, تینوں ضلع دائرہ عظیمہ ہوں گے. یعنی اگر کرے کے اوپر ایک مثلث فرض کریں, مثال کے طور پر حقیقت میں قروی مثلث جو ہے وہ بنتی ہی کرے کے اوپر ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ مثلث ایک بناؤں گا, آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ قروی مثلث, کیونکہ اس کے تینوں ضلع جو ہیں وہ کیا ہیں, گول ہیں, سیدھا کوئی ضلع خط مستقیم کی طرح نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہاں سے طول ایک لمبائی میں ایک خط اس طریقے سے کھینچتا ہوں یہاں تک, دوسرا ایک خط میں یہاں سے کھینچتا ہوں یہاں تک, اور تیسرا یہ خط ہے دائرہ جو خط استوا ہے اس کے اوپر سے کھینچتا ہوں اس طریقے سے. یہ آپ کو ایک مثلث نظر آ رہی ہے جی. یہ جو مثلث آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے تینوں خطوط آپ دیکھیں یہ گول ہیں یا سیدھے ہیں, سیدھے ہیں یا گول ہیں. یہ ادھر سے شروع ہوا, یہ ایسے جا رہا ہے یا بالکل اس طرح مارکر کی طرح سیدھا ہے. اگر سیدھا ہوتا تو پھر یہ اس طرح ہوتا نا, یہ مارکر سیدھا ہے تو اس طریقے سے ہے. یہ دیکھیں اس طرح شروع ہوا یہ خط, اور ایسے جا کر کیا ہو گیا, گولائی لیے ہوئے, یہ خط اس طریقے سے ہے. اور یہ بالکل بدیہی بات ہے, ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے. اور دوسرا جو خط ہے وہ بھی اس طریقے سے ہے, سیدھا خط نہیں ہے, درمیان سے آگے کو نکلا ہوا ہے. سمجھ گئے سارے. اور یہ جو خط ہے یہ بھی اس طریقے سے بالکل سیدھا نہیں, ادھر سے اندر ہے, درمیان سے باہر ہے, اور ادھر سے ایسے ہے. تو یہ تینوں خطوط جو آپ کو مثلث کے نظر آ رہے ہیں یہ گول ہیں, خط مستقیم ایسے ہوتا ہے, جبکہ یہ ادھر سے بھی ٹیڑھا ہے, ادھر سے بھی ایسے ٹیڑھا ہے. یہ بھی دیکھیں تو یہ ہو گیا قروی مثلث. تو ہمیشہ قروی مثلث جو ہے وہ گول کرے کے اوپر وجود میں آتی ہے, ویسے اس کو سمجھنا یہاں پہ پتہ نہیں چلتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ مثلث کی دو بنیادی قسمیں ہیں, سطحی مثلث اور قروی مثلث. قروی مثلث یہ آپ کے سامنے بن گئی. اب ہم قروی مثلث سے متعلق تو ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی, اور یہ کرے کے اوپر بنتی ہے, اور بعد میں جا کر ہم اسی کو ہی سمجھیں گے. لیکن اس وقت ہم سطحی مثلث کی کچھ اقسام کر لیتے ہیں. قروی مثلث کو یہاں پہ ہم نہیں چھیڑیں گے, بس اس کے متعلق اتنا کافی ہے کہ یہ کرے کے اوپر بنتی ہے, اور وہاں پہ جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے کرے کے اوپر وہ قروی مثلث کے ذریعے ہوتا ہے, کیونکہ آٹومیٹک وہاں پہ بنتے ہی قروی مثلث ہے, کیونکہ وہاں پہ خط جو ہے وہ گولائی کی شکل میں ہوتے ہیں, سیدھی خط نہیں ہوتے. اب ہم قروی مثلث کو, سطحی مثلث کو لیتے ہیں اور اس کی دو تقسیمیں کرتے ہیں. اس کی دو تقسیمات ہیں, ایک تقسیم ہے اس کے ضلعوں کے اعتبار سے, دوسری تقسیم ہے اس کے زاویوں کے اعتبار سے, کیونکہ 3 ضلع اور 3 زاویے ہیں نا, تو ضلعوں کے اعتبار سے بھی اس کی ایک تقسیم ہو جائے گی اور زاویوں کے اعتبار سے بھی اس کی. تو دو تقسیمات ہم اس کی کر لیتے ہیں. نمبر 1 باعتبار اضلاع, اور نمبر 2 باعتبار زاویے, باعتبار زاویہ. تو باعتبار اضلاع اور باعتبار زاویے. باعتبار اضلاع اس کی 3 قسمیں ہیں, اور باعتبار زاویہ بھی اس سطحی مثلث کی 3 قسمیں ہیں. باعتبار اضلاع اس کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 متماثل الاضلاع. متماثل الاضلاع, متماثل مثل سے ہے نا, متماثل الاضلاع یعنی ایسی مثلث جس کے تینوں ضلع مقدار میں برابر ہوں. ایسی مثلث جس کے تینوں ضلع مقدار میں برابر ہوں. مثال کے طور پر یہ ایک مثلث میں نے بنائی ہے, ایسی مثلث جن کے تینوں ضلع برابر ہوں. تو ایک مثلث ہم یہاں پہ بناتے ہیں جس کے تینوں ضلع کیا ہوں؟ مقدار میں برابر ہوں. یہ دیکھیں آپ, ایسی مثلث کے تینوں ضلع مقدار میں کیا ہیں؟ اگر یہ 2 انچ ہے تو یہ بھی 2 انچ ہے, یہ بھی 2 انچ ہے. تو متماثل یعنی مثل, تینوں ضلع ایک دوسرے کی مثل ہیں, ایک جیسے ہیں, اور مقدار ان کی برابر ہے. ضلعوں کے اعتبار سے 3 قسمیں چل رہی ہیں. اور دوسری قسم ہے اضلاع کے اعتبار سے متماثل الساقین.
متماثل الساقین یعنی ایسی مثلث جس کے دو بازو مقدار میں برابر ہوں اور تیسرا ان سے مختلف ہو. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، یعنی اس کے جو دو پنڈلیاں ہیں، دو اس کے جو بازو ہیں وہ تو مقدار میں برابر ہیں لیکن تیسرا برابر نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ایک مثلث ہے، یہ اس کے دو بازو آپس میں برابر ہیں، یہ تیسرا بازو ان سے چھوٹا ہے. تو یہ دو ساق جو ہیں اس کے ہیں یہ آپس میں مقدار میں برابر ہیں، تینوں برابر نہیں ہیں. تینوں ہوں گے تو پھر وہ متماثل الاضلاع میں چلا جائے گا. تیسری قسم مختلف الاضلاع. مختلف الاضلاع یعنی ایسی مثلث جس کے تینوں ضلع ایک دوسرے سے مقدار میں مختلف ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں، یہ ایک مثلث آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ضلع کی اپنی لمبائی ہے، اس کی اپنی مقدار ہے، اس کی اپنی مقدار ہے، تو تینوں ضلعوں کی مقدار ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ اضلاع کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں: متماثل الاضلاع، متماثل الساقین، مختلف الاضلاع. اب ہم باعتبار زاویوں کی بھی اس کی تین قسمیں کریں گے. نمبر ایک، زاویوں کے اعتبار سے، یہ تین زاویوں کے اعتبار سے حادۃ الزاویہ مثلث. حادۃ الزاویہ مثلث ایسی مثلث جس کے تینوں زاویے وہ 90 سے کم ہوں. ایسی مثلث جس کے تینوں زاویے وہ 90 سے کم ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں، یہ ایک مثلث آپ کو نظر آ رہی ہے، تینوں زاویے، جس زاویے کو بھی دیکھیں وہ 90 سے کم کا ہے جی، زاویہ قائمہ نہیں ہے کوئی ایک بھی. تو اس کو کہتے ہیں حادۃ الزاویہ مثلث. وہی زاویہ حادہ تھا نا، اسی سے مثلث کا نام رکھ دیا حادۃ الزاویہ مثلث. نمبر دو، قائمۃ الزاویہ مثلث. ایسی مثلث جس کا ایک زاویہ قائمہ ہو. ایسی مثلث جس کا ایک زاویہ قائمہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی ایک زاویہ 90 کا ہو، باقی آٹومیٹیکلی دوسرے دو زاویے جو ہوں گے وہ 90 سے کم ہو جائیں گے. جب ایک 90 کا ہوگا باقی سارے کیا ہو جائیں گے؟ 90 سے کم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو سطحی مثلث ہوتی ہے اس کے تینوں زاویوں کی مقدار جو ہے وہ 90 ہی ہو سکتی ہے، 90 سے کم نہیں ہوتی. 90 سے کم 90 ہی ہوتی ہے اور 90 سے 180 تک چلی جاتی ہے، 180 سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ ایک زاویہ قائمہ بن سکتا ہے اس میں، اور سارے زاویہ قائمہ نہیں بن سکتے. دیکھیں یہ زاویہ قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، اس کا ایک زاویہ 90 کا ہے، باقی دونوں 90 سے کم گئے. یہ 90 درجے کا زاویہ ہے جی. ادھر بھی ایک اس کی مثال ہم بنا دیتے ہیں. تو یہ جو مثلث ہے اس کا یہ والا زاویہ جو ہے یہ قائمہ ہے اور باقی دونوں، تو ایک زاویہ قائمہ ہو تو اس کو کہتے ہیں قائمۃ الزاویہ مثلث. اور تیسری قسم ہے جی منفرجۃ الزاویہ مثلث. منفرجۃ الزاویہ مثلث کہ جس کا ایک زاویہ 90 سے زیادہ کا ہو، باقی جتنے بھی زاویے ہوں گے دو وہ 90 سے آٹومیٹک کم ہو جائیں گے خود ہی، لیکن ایک زاویہ 90 سے زیادہ کا ہونا چاہیے، وہ منفرجۃ الزاویہ مثلث ہو جائے گی. جیسے دیکھیں ایک مثلث ہم بناتے ہیں، ایک خط اس طریقے سے اس کا کھینچیں گے، اس کا ضلع بنائیں گے، دوسرا اس طریقے سے بناتے ہیں، تیسرا اس طریقے سے بناتے ہیں. اس میں دیکھیں یہ والے جو اس کا ضلع ہے یہ 90 سے زیادہ کا ہے زاویہ، اور یہ والا جو زاویہ ہیں یہ 90 سے آٹومیٹک خود بہت کم ہو گئے. تو آج ہم نے سطحی مثلث سے متعلق اس کی دو تقسیمیں کی. پہلے تعریف پڑھی مثلث کی تعریف، پھر مثلث کی بنیادی دو قسمیں کی، سطحی مثلث، کروی مثلث. پھر سطحی مثلث کی ہم نے دو تقسیمات کر لیں، باعتبار اضلاع کے، باعتبار زاویوں کے. باعتبار اضلاع کے متماثل الاضلاع، متماثل الساقین، مختلف الاضلاع. اور باعتبار زاویوں کے حادۃ الزاویہ، قائمۃ الزاویہ مثلث اور منفرجۃ الزاویہ مثلث. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب یہاں آخر میں ہم آپ کو مثلث کے جو ضلع ہیں ان کے کچھ نام رکھ لیتے ہیں اور یہ نام بتا دیتے ہیں آپ کو آج. اور یاد رکھیں فی الحال ہمارا جو سبق ہوگا مثلث کو حل کرنے کا، ٹرائنگل کو حل کرنے کا، وہ ہم سطحی مثلث کی جو قسم ہے باعتبار زاویہ کے قائمۃ الزاویہ مثلث، ہماری ساری بحث ابھی اس کے ساتھ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھنا آسان ہے. جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے نا
کیونکہ اس کا تعلق ہی ہمارے آگے سمت قبلہ کے ساتھ ہے، اوقات نماز کے ساتھ ہے، اسی کے ذریعے سے پھر ہم قربی مثلث ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو ہمارا تعلق ان 6 قسموں میں سے، جو سطحی مثلث کی 6 قسمیں بن گئی ضلعوں کے اعتبار سے اور زاویوں کے اعتبار سے، اس میں سے ایک کے ساتھ ہے، کون سی؟ قائمۃ الزاویہ مثلث۔ اور وہ کس طرح بنے گی؟ دیکھیں، ایک اس کا ضلع بالکل سیدھا اور دوسرا اس طرف، اس میں اس کے اوپر یہ عمود ہوگا اور یہ 90 درجے کا زاویہ بنائے گا اور یہ اس طریقے سے بن جائے گی۔ تو یہ ہے قائمۃ الزاویہ مثلث۔ ہمارا صرف تعلق فی الحال جب ہم مثلث کو حل کریں گے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ قائمۃ الزاویہ مثلث، اس کے تینوں ضلعوں کے ہم نام رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے ضلعوں کی لمبائی کو اور زاویوں کی لمبائی کو معلوم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کچھ نام رکھیں گے تب، ورنہ ہم کہیں گے وہ ضلع یہ ضلع، وہ ضلع یہ ضلع، کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہوں میں، لیکن جب نام رکھ لیں گے تو پتہ چل گا کہ بھائی یہ نام ہے۔ اس میں یہ جو ضلع ہوتا ہے، یہ ضلع، اس کا نام متعین ہے بھائی، اس کا نام ہے وتر۔ کیا ہے جی؟ اس کو وطر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا نام سے کیا ہے جی؟ وتر۔ اس کا یہ نام متعین ہے۔ باقی یہ جو 2 ضلع ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے متقابلہ، دوسرے کا نام ہے متصلہ۔ ایک کا نام ہے متقابلہ، دوسرے کا نام ہے لیکن یہ نام ان میں بدلتا رہتا ہے۔ ان میں سے کبھی متقابلہ ایک کا نام رکھ دیتے ہیں، دوسرے کو متصلہ، کبھی ایک کو متصلہ دوسرے کو۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ وتر اس کا نام متعین ہے، لیکن ان 2 ضلعوں میں متقابلہ اور متصلہ ان دونوں کا نام ہے، لیکن یہ نام آپس میں ان کا کیا ہوتا رہتا ہے؟ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، کس طرح تبدیل ہوتا ہے، کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ وہ زاویے کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے۔ اگر ہم زاویہ یہ والا مان لیں، مطلب اس زاویے کو ہم معلوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو یہ تو قائمۃ الزاویہ 90 درجے کا ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے، اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 90 درجے کا ہمیں کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے۔ ہمیں جو معلوم کرنا ہے وہ یہ زاویہ معلوم کرنا ہوتا ہے، یہ زاویہ معلوم کرنا ہوتا ہے، اور یہ 3 ضلع، 5 چیزیں معلوم کرنی ہوتی ہیں، اس میں 6ٹھی چیز ہمیں خود پہلے سے کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی ہے۔ اس زاویے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے سامنے والا ضلع کون سا ہے؟ متقابلہ ہوگا۔ اس کے سامنے والا ضلع یہ ہے نا، تو یہ متقابلہ ہو جائے گا اس زاویے کی حیثیت سے، یہ متقابلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ والا چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ متصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس زاویے کو نہیں معلوم کر رہے بلکہ اس زاویے کو معلوم کر رہے ہیں، اس صورت میں اس کے ساتھ والا یہ کیا ہو جائے گا؟ متصلہ ہو جائے گا، اور یہ والا جو سامنے والا اس کا ہو جائے گا متقابلہ، یعنی متقابلہ کا معنی سامنے والا۔ سمجھ گئے؟ تو وتر متعین ہے، لیکن متقابلہ اور متصلہ زاویے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، ان 2 زاویوں کے اعتبار سے۔ یہ زاویہ تو متعین ہے ان 2 زاویوں کے اعتبار سے۔ اس زاویے کو اگر ہم معلوم کرنا ہمارا مقصود ہے تو یہ ساتھ والا متصلہ، یہ متقابلہ۔ اگر اس کو معلوم کرنا مقصود ہے تو یہ ساتھ والا متصلہ، سامنے والا متقابلہ۔ تو یہ نام بھی ہم نے یاد کر لیے۔ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ ان کے ضلعوں کی مقدار کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ اچھا، اس سبق کو کے اندر دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے میں ابھی آپ کو ایک بتا دوں کہ حقیقت میں ہم جب سایہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو لکڑی کھڑی کرتے ہیں نا، لکڑی کھڑی کرتے ہیں اس طریقے سے، ہم سورج کی شعاعیں اس کو لگتی ہیں، تو یہ ایک ضلع ہو گیا، یہ لکڑی دوسرا ضلع ہو گیا، یہ سورج کی شعاع، یہ اس کا ایک ضلع ہو گیا، وتر ہو گیا، یہ نیچے سایہ پڑ رہا ہوتا ہے اس لکڑی کا، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ ایک مثلث وجود میں آ جاتی ہے، اور اس مثلث کو ہم وہاں پہ حل کریں گے، وہاں پہ آپ کو اس کے سمجھنے میں پھر مزہ آئے گا، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر اس کو سمجھنا، تو سمجھنے کہ یہ گویا کہ ایک لکڑی ہے، یہ اس کا اور یہ سورج کی، تو اب یہ سائے کو ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے، سایہ اصلی کے طور پر، پھر اس میں عصر کا وقت 2 مثل، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 1 مثل، وہاں تک ہم جاتے ہیں، تو اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ اس سے لگا ہوگا۔ اس لیے اس کو ہم آگے سبق کے اندر، سبق نمبر 9 کے اندر ہم اس کے ان ضلعوں کو معلوم کرنے کا، زاویوں کو معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس سبق کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو مثلث ازبر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔